بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے، جہاں جہاں تک میری یہ صدا پہنچ رہی ہے، ان سب سماعتوں کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ سب کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، آسانیوں کا سلسلہ ہوگا اور جاری رہے۔ جہاں جہاں پر دکھ درد تکالیف ہیں، اللہ رب العزت ان دروں کو اپنی رحمت سے خوشیوں کا گہوارہ بنا دیں۔ جہاں جہاں پر مشکلات بظاہر کسی پہاڑ کی مانند ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو رائی کے برابر کرتے ہوئے بہت سی آسانیوں کا مقام وہ در کر دے، وہ گھر کر دے کہ جہاں یہ احساس موجود ہے کہ نہ جانے ہم سے ہی خفا ہے رب۔ اللہ رب العزت ان تمام خامیوں کو خوبیوں میں بدل دے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ رب العزت ان تمام خوبصورتیوں کو عمر دراز عطا کر دے کہ جس سے ہمارے کردار، ہمارے چہرے، ہمارے عمل اور ہم سے وابستہ رشتوں کی جو توقعات ہیں ہم سے، اس میں ہم سرخ رو ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آج یا آج سے پہلے یا آج کے بعد بھی شاید میں بڑی کوشش کرتا ہوں کسی ٹاپک کو لے کے آؤں، کسی مقصد کو لے کے آؤں، بات کروں، لیکن نہیں کر پاتا ہوں۔ میں لک لائک آئی ایم اے ٹاپک لیس۔ سوچتا ہوں کہ پیار پہ بات کریں، محبت پہ بات کریں، عشق پہ بات کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں۔ کسی کے گھر کا دودھ وقت پہ نہیں آتا، کسی کی کام والی نہیں آتی، مسائل تو یہ بھی ہیں۔ کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کا باس بہت ڈانٹتا ہے، کسی کو ٹائم سے بس نہیں ملتی، کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔ مسائل تو ہیں جی، ٹاپک تو کچھ بھی بن سکتا ہے۔ ٹاپک ہونا ضروری ہے، لیکن اس کو لے کر کے چلنا، چلتے چلتے کسی کو سمجھنا یا سمجھانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آج کل کے دور میں ہر شخص ایک ٹاپک ہے۔ یہ معاشرہ ٹاپک سے بھرا پڑا ہے۔ جہاں جہاں پر سوال زندہ ہے، جہاں جہاں پر سوالی زندہ ہیں، ٹاپکس ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر سوال میں ایک سبجیکٹ موجود ہوتا ہے، ہر طلب میں ایک تڑپ موجود ہوتی ہے، ہر آرزو میں ایک وجود شامل رہتا ہے۔ بہت ہی آسان ہوتے ہیں وہ الفاظ کہ جن سے کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہو سکے، اور بہت ہی ثقیل ہوتے ہیں وہ لمحے کہ جن لمحوں میں ہم اپنے ان پیاروں کو کہ جن کی تعظیم ہم پہ فرض ہوتی ہے، ہم کھو دیتے ہیں۔ صاحب قلم ہونا کمال نہیں، صاحب ظرف ہونا کمال رکھتا ہے۔ لکھ کے سیاہی پھیلا دینے سے، سوچ کو کسی دوسرے تک پہنچا دینے سے کبھی بھی بہتریاں رونما نہیں ہوتی۔ ہوتا ہمیشہ تب ہے جب ہم اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی گفتار کو، اپنے کردار کو کسی کے لیے مشکل سے آسانی کی طرف لے جائیں۔
آپ کو صرف 2 لفظ بولنے پڑتے ہیں، 2 لفظ بولتے ہیں، کیا حال ہے جی، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ پھر یہ آپ کی عادت بن جاتی ہے۔ جب کوئی عمل آپ کی عادت بن جائے تو اس کی تاثیر وقتاً فوقتاً کم ہوتی رہتی ہے۔ جب کوئی لفظ آپ کی فطرت بن جائے تو خوبصورتی حقیقت میں آپ کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی فکر کو وہاں تک بدل دیتی ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جہاں جہاں پر جس جس کے جو حقوق ہیں، وہاں وہاں پر ہم ان حقوق کو اپنے فرائض سمجھتے ہوئے ادا کرتے چلے جائیں تو یقین جانیے فقط خوشی ہی نہیں، بہت سی خوشیاں آپ کے ارد گرد جگنوں کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ لیکن اسی کے برعکس اگر آپ پہلے کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے پہ چلتے ہیں تو جناب مسائل تو حل ہو جائیں گے وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ، آپ کے کم ہونے سے بھی بہت سے مسائل کم ہو جاتے ہیں، آپ کے خاموش ہو جانے سے بھی بہت سے معاملات ڈھل جاتے ہیں، آپ کی گفتگو کو محدود کرنے یا چپ ہونے سے بھی بہت سی ایسی کشتیاں ہوتی ہیں جنہیں کنارہ مل جاتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ رویے ہم وہ نہیں رکھ کے بیٹھے ہوتے کہ جو سامنے والا محسوس کر رہا ہوتا ہے، ہمارے لکھے ہوئے الفاظ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے کہے ہوئے ہمارا لہجہ اور اس کے اندر موجود وہ الفاظ اگر ہم سامنے لے کے آئیں تو وہ شاید اتنے تکلیف دہ نہ ہوں۔ اپنے آپ کو جب ہم کسی کے سامنے رکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یہ سامنے والا ہمیں کسی بھی محاذ پر، کسی بھی مقام پر مخاطب کرتا ہے، ہمیں سننا چاہتا ہے، ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہمیں محسوس کرنا چاہتا ہے، ہماری آرزو رکھتا ہے، ہماری تمنا رکھتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ذات سے وابستہ کچھ سوال رکھتا ہے، اور ان تمام جذبوں کے باوجود ایک ترازو بھی رکھتا ہے کہ میں نے کس حد تک، کہاں تک، کس مقام تک، کس کے نام سے کس کے نام تک چلنا ہے۔ تو وہاں پر آ کے جذبوں میں تو شاید وہ چیز رہے نہ رہے، لمحوں میں شاید وہ چیز رہے یا نہ رہے، لیکن فطری طور پر آپ اپنے اندر اس مقام کو، ذات کو، شخص کو، شخصیت کو لاکھ ترازو ہو جانے کے باوجود بھی نہ بھلا سکتے ہیں، نہ نکال سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے مقدر میں درج ہو جاتی ہیں، ہمارے نصاب کا حصہ بن جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح کہ جب رشتوں کی پرورش کا خیال نہ رکھا جائے، ان کی صحت کا خیال نہ رکھا جائے، ان کی اچھائی اور برائی کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں۔ مگر وہ رشتے کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے کہ جن کی پرورش آپ وقت حالات کے علاوہ، وقت اور حالات کے علاوہ اس مقام پر، اس جگہ پر جہاں پر اس رشتے کو بھی یہ احساس ہو کہ شاید اب یہ مجھ سے دور ہو جائے اور آپ اس کو قائم رکھیں، وہی اصل رشتے ہوتے ہیں اور وہی آپ کے اینڈ تک چلتے ہیں۔ وقت اختتام مطلب کہ آپ کو اگر کاندھے کی ضرورت پڑے تو وہ کسی حد تک اویلیبل ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں ابھی فی الحال آپ کے لیے ایک غزل لایا ہوں، اور اس کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کر کے سنیے گا۔ یہ مت سنیے گا کہ الفاظ کیا ہیں، الفاظ کا مفہوم اور مطلب بھی دیکھیے گا، مقصد بھی دیکھیے گا۔ اس تمنا میں، اس خواہش میں، اس خوشی میں کہ کوئی ہے جو موجود ہے آپ کے رشتوں میں ہی، مگر وہ بتا نہیں رہا، وہ سنا نہیں رہا، وہ کہہ نہیں پا رہا، مگر وہ ایک وجود کو تسلیم کر کے بیٹھا ہے، بیٹھی ہے، وہ دعا کر کے حالت رکوع میں یا حالت سجدہ میں موجود ہے، وہ بے انتہا عزتوں، محبتوں، شفقت اور پیار کے ساتھ اپنا مقام اور اپنا وجود رکھے موجود ہے۔
ہم لاکھ غصہ کر لیں، ڈانٹ لیں، برا بھلا کہہ لیں، مگر کچھ رشتے آپ کے اندر درج ہوتے ہیں، ثبت ہوتے ہیں، اسی لوح محفوظ میں جہاں پر آپ کا نامہ اعمال موجود ہوتا ہے، وہاں پر ان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ بس اپنا وقت آنے پہ وہ جذبے، وہ چاہتیں، وہ محبتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک دم سے کیسے ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے، کہاں سے ہو جاتا ہے۔ ہم ان کو اگنور کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے، ہم ان سے دور جانا بھی چاہیں تو جس شدت سے ہم دور ہونے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اتنی ہی شدت سے ہم جا کے دوبارہ ان سے مل لیں گے۔ تو بہت سی کوششیں بے مقصد اور بے ثمر رہ جاتی ہیں۔ آپ کو غزل کی طرف لیے جاتا ہوں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میرے ساتھ رہیں، اپنی سوچ کا اظہار بیان کریں۔ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیں۔ شکریہ۔
وہ جو رکی سی جہاں باقی ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو یہ غزل کتنی اچھی لگی. اگر کم بھی لگی ہے تو کچھ نہ کچھ تو لگی ہوگی. اس غزل کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، کہنا چاہتے ہوں، آپ بھی یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ کہیں. بات تو سوچ کی ہے. میں تو ایک جیسی باتیں نہ جانے کتنی بار پہلے بھی کر چکا ہوں گا، پھر کروں گا، بار بار کروں گا. اگر انسان اپنے شعوری تقاضوں کو اپنی دسترس سے باہر محسوس کرنے لگے تو یہ اس کے لیے ایک ایسا الارمنگ سچویشن ہے کہ اس کو یقینی طور پر کسی کے قرب کی، کسی کی نصیحت کی، یہاں تک کہ کسی کی شاگردی کی اشد ترین ضرورت ہوتی ہے. ہم بہت سی ویڈیوز دیکھتے ہیں، بہت سی فلمیں، ڈراماز، اسٹوریز، بکس، اپنے اپنے فرقے کے مطابق یا ریلیجن کے مطابق ہم پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. کبھی بھی ہم نے اس چیز کے اوپر اس طرح سے فوکس شاید نہ کیا ہو، یا شاید بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہو، کہ جب ہم کسی کردار کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، کسی فتوحات کے بارے میں، کسی شکست کے بارے میں، کسی محبت کے بارے میں، کسی روحانی محبت کے بارے میں، کسی پیشوا کی وصیت کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی جتنا آپ کے اندر کشش کا مادہ موجود ہوتا ہے، آپ کو اتنی ہی عقیدت کے ساتھ وہی رمز یا وہی راز کھل کے سامنے سے ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے تنقید کا پہلو نہیں رکھا ہوتا، تائید کا پہلو رکھا ہوتا ہے، سمجھ کا، سوچ کا، فکر کا پہلو رکھا ہوتا ہے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے سوچ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، اپنے اندر موجود اپنی شخصیت کی، فقط شخصیت کی ہی نہیں، اپنے اندر موجود ان تمام ظاہری اور باطنی تجسس کی، جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ کسی دور میں ایک سٹوری میں نے پڑھی تھی، مجھے اس کا نہیں پتا، صحیح طرح سے نہیں پتا، کہ وہ ایک لاسٹ فائٹ ہے، ایک کے اندر ایک بھوکا شیر ہے اور پتہ نہیں کتنے عرصے سے بھوکا ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، شاید 2 ہیں یا 3 ہیں، لیکن اندر سے دھاڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بہت بھاری بھاری آواز آ رہی ہے، اور ایک دروازے کے اندر وہ شہزادی ہے یا پرنسس ہے یا کوئی خاتون ہے. لیکن اس لاسٹ ڈسین سے پہلے بھی کچھ فائٹرز ایسے ہیوی فائٹرز تھے جن کو شکست دینے کے بعد وہ وہاں تک پہنچتا ہے. تو اسٹوری رائٹر یہاں پر آ کے ایک دروازے کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں جیسے اس نے دروازہ کھولا یا کھولنا چاہا، یا اس نے اپنی رائے دی کہ میں اس دروازے کے حق میں جانا چاہتا ہوں، کہانی ختم ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنے دردناک مقام تک پہلے سے ہی لے آتے ہیں کہ اس کا اختتام کرنا آپ کی اپنی ذات کے لیے بھی مشکلات کی وجہ بن جاتا ہے. کہانی میں تشدد اس وقت آتا ہے، لڑائی اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کی سوچ میں بھی وہ چیز کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے. رومانوی کہانیوں میں تکلیف، مشکلات ویسے کی ویسے ہی ہوتی ہیں، الزامات ہوتے ہیں. اس کے اختتام میں اگر ملاپ نہیں بھی ہے تو کم سے کم ایسا ضرور ہے کہ اس ملاپ کے ساتھ ساتھ اگر جدائی بھی کتاب پہ لکھی ہے تو اس جدائی کے بعد اگلے جہان میں، یعنی کہ لائف آفٹر دس لائف،
اس کانسیپٹ کے بیس کے پر کہیں نہ کہیں پر ملاپ کا ایک محل تیار ہے، جہاں پہ ہم اپنے اندر کائنڈنس رکھیں نا، لوگوں سے اس کی خواہاں ہو، اس کی خواہش رکھیں، اسی طرح سے زندگیوں کی تکمیلیں نہیں ہوتی۔ ہمیں ہماری مرضی کی کتابیں تو مل جاتی ہیں، ان کتابوں کے اندر موجود کردار اور ان کے نام ہماری مرضی کے ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بچپن میں جو کہانیاں پڑھتے آ رہے تھے، آج بھی وہ کہانی اپنی جگہ پہ زندہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بہتر کہانیاں نہیں لکھی گئی ہوں یا بہتر کہانیاں موجود نہیں ہوں گی۔ تحقیق کی کمی ہے، نہیں کی گئی، کمی نہیں کی گئی، موجود ہے تو موجود ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم یوز ٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم تبدیلی کو چاہتے تو ہیں مگر مانگتے نہیں ہیں، مانگتے تو ہیں مگر جستجو نہیں کرتے، آرزو تو رکھتے ہیں مگر اس کی تکمیل کی کوشش اس طرح سے نہیں کر پاتے کہ جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے۔ اور ایک اور بات جو شاید کہنی چاہیے، ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا بیج ہوتا ہے محبت کا، چاہت کا، انس کا، عقیدت کا، احترام کا، یہ اسپیسیفکلی اس وقت یا اس ادوار کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ نہیں پیدا ہو سکتا یا اس کا وجود نہیں آ سکتا، یا غیر ضروری یا غیر رسمی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کا معاشرہ آپ کو کیا کہتا ہے، آپ کے ارد گرد موجود آپ کے دوست اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ جو خواہشات ہوتی ہیں نا، جو خواہش ہوتی ہے جس کے ساتھ یقینی طور پہ بہت سے کانٹے چھوٹے چھوٹے اگے ہوتے ہیں، اور جب یہ پروان چڑھتی ہے تو یہ آپ کی روح کے گرد بھی گھوم لیتی ہے اور جسم کے گرد بھی۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ حاوی ہیں کہ یہ آپ پہ حاوی ہے، آپ کی طلب اور آپ کی تڑپ کس مقام پر کون زیادہ سبقت لے جائے، یہ منحصر ہوتا ہے اس شدت کے اندر۔ آپ کے اندر موجود وہ لاوا، وہ کتنی طاقت میں موجود ہے، کتنی ہیٹ ہے اس کے اندر، کتنی اس کے اندر کشش ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے کانٹوں کو اپنے اندر جذب کر کے ختم کر دیں اور اس درد کو اپنے اندر اس طرح سے اتاریں کہ آپ اس درد سے بے نیاز ہو جائیں، وہ درد آپ کو درد ہی نہ لگے، آپ پر وہ رنگ اس طرح سے چڑھ جائے کہ آپ جس مرضی رنگ کا لباس پہنے وہ رنگ بھی اسی رنگ میں مرج ہو جائے۔ تو ایک تو یہ لیول ہے، ایک یہ لیول ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچپن کی یا جوانی کی یا درمیان کی کچھ ایسی سٹیجز اپنے ساتھ زندگی میں لے کے موو کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں اس دور میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ جب یا تو ہم صاحب اولاد ہوتے ہیں یا ہماری شادی ہو رہی ہوتی ہے یا ہماری اولاد کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، یا ہم شادی کے بعد کسی اور شادی یا کسی اور مقام یا کسی اور حسرت یا کسی اور خواہش، یہاں تک کہ جستجو کا اختتام محسوس ہی نہ کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ کچھ راستے ہم نے اپنے ماضی میں ایسے چنے تھے کہ جن کی منزلیں فقط دور نہیں بہت دور تھیں، اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کا ٹریول جاری ہوتا ہے، آپ کی خواہش کا ٹریول جاری ہوتا ہے، آپ کی عقیدت، احترام، پیار، عشق، فلسفے تک کا ٹریول جاری ہوتا ہے، اس مقام تک، اس ٹیلے تک، اس پہاڑ تک، اس وجود تک، اس درخت تک، اس پھل تک، اس پھول تک، اس کہکشاں تک، اس سمندر تک، ان ستاروں تک آپ کا سفر جاری ساری ہوتا ہے۔ اب اس میں خوبصورتی اللہ رب العزت اس وقت ڈال دیتے ہیں کہ جب آپ اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یعنی کہ حاصل نہیں ہوئی لیکن قریب پہنچ گئے۔ اب جب آپ قریب پہنچ جاتے ہیں، اگر آپ سے وہی منزل یہ پوچھ لے کہ میرے وجود کے بعد جو تم سے وابستہ پہلے کے وجود ہیں
میرے وجود کی وجہ سے کہیں وہ وجود اختتام پذیر تو نہیں ہو جائیں گے. وہ خود آپ کو ایک سوال میں مبتلا کرتے ہیں. یا یوں کہیے کہ جس مقام پر آپ پہلے سے موجود ہیں اس مقام سے اس مقام تک کے جو درمیانی فاصلہ یا راستہ ہے اس کو پار کرنے میں کیا آپ کو اپنے پیچھے قربانیاں دینی پڑیں گی، یا آپ کو وہ چیز یا وہ وجود یا وہ چیز جو موجود ہے، جو آپ کی خواہش میں زندہ ہے، آپ کی تمنا میں، آرزو میں، عشق میں، عبادت میں، وہ چیز آپ کی موجود ہے، اپنے آپ کو قربان کریں گے، اپنے پچھلوں کو قربان کریں گے، یا اس چیز کو قربان کرنا ہے ان کے لیے، یا وہ چیز خود سے قربان ہونا چاہتی ہے ان کے لیے. یہ ایک اصل ارک ہوتا ہے، اصل ارک ہی یہ ہے. اس ارک کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن اپنے اندر آپ لوگوں نے سوال اور ان سوالوں کا وجود قائم رکھنا ہے، کرنا ہے. جب تک آپ کے اندر سوالات کا وجود قائم نہیں ہوتا تو آپ بہت سے جوابوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ جوابات وقت جگہ کا منحصر ہونا نہ ہونا وہ اس پہ نہیں بیٹھتے، بلکہ وہ رہتے ہیں. ایک بہت ہی پیارا گانا گیت مجھے بڑا پسند تھا، یہ 20 فلم میں تھا، اور اس گانے کے بول سے پہلے کی گئی شاعری کے اندر رکھے گئے وہ انک، وہ وجود، وہ خیالات، وہ سوالات، ان کا ایک اپنا ہی مزہ، ایک اپنی ہی خوبصورتی، اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا.